بھائی وہ جو ہوتا ہے چھٹی ہے کتابوں سے کٹی، اب کٹی وٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اب اسکول جانے کا وقت ہے بچوں، نئے بیگز لینے ہیں، نئے جوتے لینے ہیں، نئی کتابیں لینی ہیں، اسٹیشنری لینی ہے اور خوشی خوشی اسکول جانا ہے۔ لیکن کچھ مجھ جیسے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے گزر گئے 2 مہینے، پتہ ہی نہیں چلا، کاش اور چھٹیاں آ جائیں، کاش بارش ہو جائے، کاش ایسا کچھ ہو جائے کہ میرے اسکول بند ہو جائے۔ میرے جیسے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ خیر کوئی بات نہیں، لیٹ پھر سوتے ہیں تو صبح اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو خیر یہ پرابلم تو ہے، بچوں کے مسائل ہیں، بڑے افسردہ اور افسوس سے، بڑے افسردہ اور افسوس بچوں کو ہوتا کہ بھئی ہمیں کھیل کود ہوتا تھا اور کتنا مزہ انٹرٹینمنٹ، اب اسکول جانا پڑے گا، لیکن بہت سے خوشی ہو جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایشو کیا ہے؟ یہ تو خیر بچوں کی بات ہو گئی، تھوڑی مذاق کی بات ہو گئی، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے نا، انہوں نے اپنی تعلیم کو عام کیا ہے، انہوں نے تعلیم اور صحت کو مفت کیا ہے۔ جو بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں، آپ یہ بالکل مارک مائی ورڈز کہ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، آپ ایز اے قوم ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ تعلیم کو عام نہ کر دیں، تعلیم کو مفت نہ کر دیں۔ لیکن یہاں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ تعلیم پرائیورٹیز میں ہے ہی نہیں، یا کوئی مسائل ہیں پرابلم گورنمنٹ کے یا کچھ ہے، بہرحال تھوڑا سا مارجن دے دینا چاہیے گورنمنٹ کو بھی، لیکن تعلیم اور صحت پرائیورٹیز میں نہیں لگ رہی ہمیں۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ اس بچے کو، وہ جو ملک کے معمار ہوتے ہیں نا بچے، ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، تو مستقبل تابناک، مستقبل روشن کیسے ہوگا جب اس بچے تک کی رسائی نہیں ہوگی تعلیم تک۔ اتنا مشکل کر دیا گیا ہے تعلیم کا حصول والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دیں یا 2 وقت کی روٹی کھائیں، وہ 2 وقت کی روٹی دیں یا تعلیم دیں، وہ بیگز لے کر آئیں، وہ جوتے لے کر آئیں، وہ بکس لے کر آئیں، وہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 1 ونڈو آپریشن کر دیں، کوئی آسان بنا دیں چیزیں۔ در میں نے دیکھا ہے والدین بیچارے اس بک سٹور پہ، اس والے پہ، آپ بک آئی نہیں آئی، بک آئی نہیں ہے، بھائی یہ بک آ گئی ہے لیکن یہ 300 روپے کی تھی، یہ 500 روپے کی چل رہی ہے۔ اور اگر وہ مل گئی 500 والی بھی تو والدین سمجھا اوہ شکر ہے یار، شکر خدا کا، مجھے میرے بچے کا کورس مل گیا پورا۔ پھر بھی 1-2 بکس مسنگ ہیں۔ اچھا اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ 1,20,00,000 بچہ تقریباً جو ہے نا پورے سندھ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، سکولز میں 1,20,00,000 تقریباً، ٹینٹیٹیو، یعنی اتنا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ 10-12 کم ہو گئے تو زویب حسن کو پکڑ لیں آپ کہ 10-12 کم تھے، اور ایک آئیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں، 1,20,00,000 تقریباً بچہ ہے جو کہ سکولز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اچھا اس میں سے 47,00,000 بچے ایسے ہیں جو پرائیویٹ سکولز میں، ٹھیک ہے، اور ہاف سے زیادہ گورنمنٹ سکولز میں۔ اب گورنمنٹ سکولز کا الگ مسئلہ ہے، پرائیویٹ کا الگ ہے۔ میں جلدی سے نٹشل میں بتاتا ہوں۔ گورنمنٹ سکولز کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بکس مفت دینی ہے۔ اب بکس مفت دینے کے لیے اس کوانٹٹی میں، اس تعداد میں بکس کا پبلش ہونا ضروری ہے نا، کہ اگر 10 بچہ ہے تو 10 بچوں کو 10 بکس چاہیے۔ یہاں یہ کہ پبلش ہو رہی ہے 4 بکس، بچے پڑھ رہے ہیں 10، اب وہ 4 میں شیئر کیسے ہوں گی؟ ابھی تک نیا جو نصاب ہے وہ آیا ہی نہیں پبلش ہو کے، سال شروع ہو چکا ہے، کتنے مہینے ہو گئے، نیا نصاب آیا ہی نہیں ہے، تو کیسے بچوں کی رسائی ہوگی بکس تک؟ یہ تو گورنمنٹ کے اور مسائل بھی ہیں گورنمنٹ کے، وہ تو خیر بتانے بیٹھ جاؤں ٹائم لگ جائے۔ اچھا پرائیویٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ پرائیویٹ سکولز نے تعلیم جو ایک نوبل پروفیشن ہے، ٹیچنگ، اور یہ لوگوں کو مطلب شعور لانا، آگاہی، یہ سب چیزیں ہیں نا، اس سے جڑے ہوئے لفظ ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا۔ ہر پرائیویٹ سکول نے کچھ ایسی کنڈیشن لگائی ہیں، ابھی آپ ریسنٹ جو ایشو کی ہم بات کریں گے، ابھی یونیفارم کی، بکس کی، اس کی اس کی، اس میں کیا ہر پرائیویٹ سکولز نے خود یونیفارم بیچنا شروع کر دیا۔ بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تم یونیفارم کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ ایک چیز اگر ایک یونیفارم 500 روپے کی مل رہی ہے، آپ بیچ رہے ہیں 1500 روپے کی، بازار میں 500 کی ہے، لیکن آپ نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں پڑھانا ہے، آپ نے یونیفارم یہی سے لینا ہے۔ یہی مسئلہ اسٹیشنری کا، یہی مسئلہ بکس کا، یہی مسئلہ کاپیز کا، کہ ایک کاپی 100 روپے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں، اردو بازار میں، اور آپ وہی کاپی 250 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ پیرنٹ کو لینا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو خیر ابھی یہ بس اب اسکول جانے والے ہیں بچے، اور والدین پریشان ہیں، والدین کی پرابلمز ہیں، مہنگی چیزیں خریدے جاؤ بس۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے ساجد یوسف صاحب نے، جو کہ چیئرمین اردو بازار ایسوسی ایشن ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ بڑے بزی ہوں گے آپ؟ جی الحمدللہ، ہماری تو مصروفیت رہتی ہے، آپ کو معلوم ہے، اب سارے لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، ہر مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحیح، کبھی تھینک یو۔ اب ہم گفتگو آغاز کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ محمد اختر آرائی صاحب بھی ہیں، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن۔ کیونکہ جب دونوں کے موقف دینے ہیں تو بھائی دونوں کا موقف لینا بھی ہے، پھر دونوں کے مسائل بیان کیے تو دونوں کا موقف لینا بھی ہے۔ آپ کو بھی گڈ مارننگ کرتے ہیں محمد اختر صاحب، کیسے ہیں؟
جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ نے بہت زبردست انٹروڈکشن کرایا اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز کو سینسٹیولی ٹچ کیا ہے، اور یہی مسائل ہیں. اللہ کر کے اس کے مسائل حل ہوں اور آپ کا تعاون بھی رہے گا. پاکستان کا ہر بچہ پڑھ لے. آؤٹ آف اسکول بچے بھی جو ہے وہ اسکول میں چلے جائیں. اسکول میں اویلیبل بچوں کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں، سراپا احتجاج. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے سر. تو پہلے ساحر صاحب سے آغاز کریں. ساحر صاحب بتائیں کہ میں نے کچھ کوشش کی مسائل اجاگر کرنے کی، نمائندگی کرنے کی پیرنٹس کی، یہی پرابلمز ہیں اور اب کے کچھ حالات بہتر ہیں یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی میں زیبہ اضافہ کر دوں. 47 لاکھ طلبہ جو ہے نا گورنمنٹ کے اسکول میں. ٹھیک ہے، 47 لاکھ گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ فری ڈسٹریبیوشن کی بکس تو جنوری میں فروری میں یعنی تھوڑی تصویر ہے، ہاف سے زیادہ پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. ہاف سے زیادہ تقریباً 1.20 کروڑ میں سے ہاف سے زیادہ پرائیویٹ میں اور 47 لاکھ گورنمنٹ. چلیں ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات. تو وہ فری ڈسٹریبیوشن کی بکس تو ان کو پرنٹ ہو کے مسئلہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی. وہ بات ہے جنوری فروری کی. ٹھیک ہے. اگر آج 70 لاکھ سے زیادہ طلبہ ہمارا ہے تو اس کے لیے 2026 کی بکس ابھی پرنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. 25 کا اسٹاک چل رہا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں کتاب نہیں ہے، کتاب اویلیبل ہے، لیکن 25 کا اسٹاک ہے. 26 کا ابھی تک چھپا نہیں ہے. اگر ابھی اسکول ہمارے شروع ہوتے ہیں اور ایک دم سے پریشر آتا ہے بکس کا تو اس وقت پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جبکہ یہ تو اسٹاک فوراً مینٹین ہونا چاہیے نا. 2025 کے فوراً ساتھ 2026 کے اسٹاک بازار میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے فیڈرل میں یا ہمارے پنجاب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں جنوری میں 2026 کی بکس آنا شروع ہو جاتی ہیں. بازار کی جو بکس پرائس والی ہے، اور جو فری ڈسٹریبیوشن کی بکس ہے وہ تو جنوری فروری میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے، مارچ میں ہو چکی ہے. ان بچوں کے لیے اتنے ایشوز نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے بڑے ایشوز ہیں جو ہمارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان بچوں کو بکس اویلیبل کروانا ہے. اختر صاحب سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، جو موقف دینا ہے ہم نے دینا ہے. تو پرائیویٹ کا کیا مسئلہ ہے جو میں نے کہا کہ ہمارے ہی اسکول سے لینا ہے؟ اور اگر وہ میں ایک اور چیز بتانا بھول گیا کہ ہمارے اسکول سے چلو چھوڑیں، اگر کبھی تو اپنے وینڈرز ہیں اسپیسیفک. بھائی نارتھ ناظم آباد میں جو وہ بک سٹور ہے نا، بس وہیں سے ملے گی بکس. تعلیم اگر حاصل کرنی ہے ہمارے اسکول میں تو وہیں سے لینا جا کے. یہ کیا ہے؟ سر یہ دیکھیں میں سب سے پہلے بتا دوں کہ پرائیویٹ اسکول کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا بزنس سے. مثلا بکس ہو، اسٹیشنری ہو، یا جو بھی ہے، مثلا یونیفارم ہے، شوز ہے، یہ صرف مثلا دکانداروں کا کام ہے، ہمارے تاجروں کا کام ہے. اگر ہمارے تاجر آج دیوار سے لگ گئے تو یہ پرائیویٹ اسکول تمام چیزیں خود مہیا کرتے ہیں. اور باقاعدہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وینڈر ہیں، یہ دکاندار ہائر کیے ہوئے، تو ان میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے میچول. تو یہ اسی دکاندار سے ہی آپ کو پرچیز کرنی ہے، اور یہ باؤنڈ کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد لسٹیں ہوتی ہیں. اور وہ دیکھیں جی، اچھا ایک اور سب سے بڑا المیہ نا، ایک سر آپ کو تو سارا کاسٹنگ کا پتہ ہے نا، را مٹیریل کتنے کا کاسٹنگ، یہ وہ فنش پروڈکٹ بن کے کیا. تو ایک اسپیسیمن مجھے بتائیے. میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں کتنا ڈیفرنس لیتے ہیں؟ جیسے کاپی اٹھا لیں آپ اگر 68 گرام 70 گرام میں چلے جائیں، مثلا ایک اچھا پیپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے تو اسکول 120 دن بھی نہیں چلتے یا 150 دن بھی نہیں کھلتے، چھٹیاں. ٹھیک ہے. اب وہ 20-30 کا سائز ہوتا ہے، اور ایک اچھی کاپی بنا لیں، IPP کی لے لیں، 3P کی لے لیں، برانڈ لے لیں اٹھا کے، جی تو وہ 140 120 اور 150 روپے پرائس ہے. 200 روپے 200 پیج کی کاپی کی ہے. 200 پیج کی کاپی 150 تک کی بکنی چاہیے. 150 تک کی ایک اچھی کوالٹی جس کو کہتے ہیں سب سے اچھی کوالٹی میں، اور اچھی برانڈ کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہی اسکول والے اپنے مونوگرام لگا کے 400 350 250 300 جیسے اسکول ہو ویسے یہ سیل کرتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ میرا اسٹوڈنٹ کہاں گیا، میرا مثلا ماں باپ کہاں گئے، ویسے ہی پریشان ہیں. آپ بلیو کریں کہ ہمارے پاس تو ہر قسم کی شکایت آتی ہے نا. اگر اسکول والے ان کو بغیر فیس بھرے ہوئے یا جون جولائی کی اس نے فیس نہیں بھری تو وہ اس کو ایڈمٹ کارڈ نہیں دے رہے، تو وہ بھی ہمارے پاس کمپلینیں آتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مسائل رہیں گے. اچھا جو اب لوگوں لگ گیا تو کیوں اتنی کاپی کے پرائس بڑھ گئے؟ آخر وہ جو بازار میں سیل کر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں سیل ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں سیل ہو رہی ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، ہم نے تو اپنے اسکول میں ایک پینسل ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک شاید ڈرائنگ پینسل ہو گئی، چھوٹے سے کلر کا باکس ہو گیا، اریزر ہے اور شارپنر ہے اور وہ جیومیٹری کا سامان ہے. تو اب تو ایک لمبی لسٹ ہے سر، میں نے وہ دیکھا ہوا تھا، حیران رہ گیا سر. وہ تو کہ اسٹیشنری ختم نہیں ہو رہی. وہ لسٹ کیا ہے؟ وہ لسٹ ایک اپنی جگہ، باقی 6000 8000 اسٹیشنری کے الگ لے لیتے ہیں. پھر پورے سال پروگرام چلتے رہتے ہیں، یلو ڈے مثلا فلان ڈے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. اور پتہ نہیں اب تو پتہ نہیں کیا چیز منگاتے ہیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں پڑتی. ہاں اسپورٹس الگ ہے، اورنج ڈے الگ ہے، ایپل ڈے الگ ہے، ٹائیکوانڈو الگ ہے، سوئمنگ الگ ہے، فلانا الگ ہے. محمد اختر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟
बेचारे मजलूम पेरेंट्स के साथ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखें, सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई ने जो बातें की हैं, खुल के दिल की भड़ास निकाली है, और कहते हैं बिजनेस करना स्कूल का काम नहीं है। बराए मेहरबानी सबसे पहले हमें इम्यूनिटी डिक्लेयर करवा दें पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, और या फिर सूबाई असम्बली में ये लॉ पास करा दें कि स्कूल एजुकेशन जो है वो टैक्सेस भी नहीं देगा, वो एक इम्यूनिटी है और उसको फ्री दे रहे हैं। हम बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बात यह है कि आर्टिकल 18 जो है हमें बिजनेस करने का राइट देता है, अगर इनको देता है तो हमें भी देता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी रजिस्टर करती है सिंध गवर्नमेंट और तमाम सूबाई हुकूमतें, और पार्टनरशिप डीड को भी रजिस्टर करती हैं, प्रॉपर्टीशिप को भी रजिस्टर करती हैं, मींस के प्राइवेट स्कूल्स भी रजिस्टर होते हैं। बहुत कम एजुकेशन सोसाइटी और ट्रस्ट के स्कूल्स होते हैं या एनजीओज के स्कूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही फ्री, इवन एनजीओज के स्कूल और ट्रस्ट के स्कूल फ्री खाना भी देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, यूनिफॉर्म्स फ्री देते हैं, कॉपीज फ्री देते हैं। नहीं, वो साहिब साहब की बात, आप बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बिजनेस में नहीं, नाजायज जो मुनाफा है सर, नाजायज जो की जा रही है ना, उस पर बात हो रही है, इशू वो है कि बिजनेस कर रहे हैं। आगाज में किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अगर ये कानून पास करा दें, हमें इम्यूनिटी का हिस्सा बनवा दें, हमें एक किश्ती का सवार बना दें। हमें जब कोई सख्ती करनी होती है तो हमें कहते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरी तरफ से हमें कहा जाता है कि जी आप जो है वो वेलफेयर वाले इदारे हैं। किस कानून के तहत हैं? जनेवा के अंदर इंटरनेशनल लॉज बिजनेस राइट देते हैं भाई, आर्टिकल 18 है। नहीं, वो उस पे ना जाए ना सर, अब मैं वो सब समझते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपने कोई स्कूल खोला है, बिजली का बिल भी पे करना है आपने, वो समझ किस बात को। हाँ, देखिए, एक खाना एक ढाबे पे जाके खाइए, वहां की रोटी और वहां का सालन की प्लेट कितने की होगी? यानी एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और वो नहीं, तालीम को इससे ना जोड़े सर, प्लीज तालीम को इससे ना जोड़े, नहीं तालीम को इससे ना जोड़े सर, प्लीज खुदा के वास्ते प्लीज तालीम को इससे ना जोड़े सर। नहीं, आप बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊं सर, उसूली बात क्या है, तालीम और सेहत ऐसे महकमे हैं कि सोच समझ के आना चाहिए इंसान को। ये फिलैंथ्रोपी है, ये सर ऐसा ना करें आप, ये प्योर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं चलना चाहिए। आइडियली उस इंसान को तालीम के महकमे में आना चाहिए, ये स्कूल खोलना चाहिए जिसका पहला मोटिव खिदमत खल्क होना चाहिए सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं। लेकिन आप बात समझे, जब कानून हमें इजाजत देता है, सर कानून की बात ना करें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बात समझे ना आप मेरी, अगर नहीं बोलने देना तो आपकी मर्जी, आपका प्लेटफॉर्म है, मुझे बात मत करने दीजिए। एक खाने की प्लेट है, अगर एक ढाबे से मिलेगी, एक कॉपी है वो अगर ठेले पे मिलेगी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 70 ग्राम का पेपर नहीं है, 68 ग्राम का पेपर नहीं है, इंक चूस लेता है और सिंगल कलर की डबल ट्विन से कॉपी छपी होती है, गैर मियारी। और एक साहिब आप कॉपी ले आते ना, आप लाए क्यों नहीं कॉपीज? आपको लानी चाहिए थी ना। गलती होगी मैं लाके दिखा देता। वो तो देखें, वो पब्लिशर सर, वो ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो ये बता रहे हैं कि सबसे टॉप। सुने तो सर, मुझे बात नहीं करने देना चाहते। अरे नहीं सर, नहीं खत्म कर दिया आपने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया। आप मुझे बात नहीं करने देना चाहते। अच्छा चलें, आप करें, तो फिर मुझे क्यों ऑनलाइन लिया? अच्छा आप करें सर, करें। मौकिफ में बीचे, अगर आप बीच में बात करेंगे तो मैं कैसा अपना पॉइंट आपको दे पाऊंगा? अच्छा करें सर, आप करें। ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स आर्टिकल 25A की मौजूदगी में वो अपनी मदद आप पढ़ाते हैं, उसमें से बाज़ औक़ात कम बजट वाले पेरेंट्स चले जाते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत पेश आती है। बात यह है कि हालांकि वो खुद सेटिस्फाइड हैं, वो क्वालिटी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो अच्छी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अच्छी यानी इंपोर्टेड पेपर की कॉपी लेना चाहते हैं, वो अच्छी पब्लिकेशंस, अच्छे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छे पब्लिशर्स की कैरिकुलम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं पसंद करते। आप बात समझे, पहले तो एजुकेशन सिस्टम का नहीं आपको मुझे लगता पता। एक मैट्रिक सिस्टम होता है जो एक्चुअली उर्दू मीडियम में होता था, और एक कैमरे सिस्टम पाकिस्तान में था जब भी जिन्होंने राइज किया। जाहिर है कि वो उमरा के लिए या उन लोगों के लिए था। कैमरे सिस्टम का कैरिकुलम डिफरेंट है, उसकी किताबें डिफरेंट है, उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी, उसकी R&D, और एक वो बुक्स है जो आमतौर पे पब्लिक टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद एक बीच में मिडिल क्लास जो है वो जनरेट हो गई, यानी कि जो कैम्ब्रिज भी नहीं पढ़ा पाते मगर उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आर्टिकल 25A को इग्नोर करती है स्टेट, वो सर्विसेज दे नहीं पाती, तो वो गवर्नमेंट स्कूल या उस कैरिकुलम को नहीं पढ़ाना चाहते।
تو پھر آپ اس کو وہاں بھی پابندی لگا دیجئے کہ جی آپ تو وہ سستی کتاب لیجئے ٹیکسٹ بک بورڈ نہیں سستی کی بات نہیں ہے سر. اب آپ سنیں تو میری بات تو سنیں. پیرنٹس کی مرضی وہ جس کوالٹی کی میری بات تو سر 3 منٹ ہے, سن تو لیں میری بات. آپ ہی کی سن رہے ہوتے ہیں ہم سب. پیرنٹس وائٹ کالر آ جاتے ہیں ان اداروں میں, وہ ارے سن تو لیں سر میری بات تو سن لیں. ایک اور نشست رکھنا پڑے گی آپ کے ساتھ. سن تو لیں میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے جائز منافع, آپ کا اسکول چلتا رہے, لوگوں کو تعلیم دیتے رہے, اس پہ کسی کو کوئی تحفظات نہیں ہے. یقین کریں آپ کا جو کردار ہے بچوں کو تعلیم دینے کو لے کر, یہ اس کو سب, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ناجائز منافع کی سر. اب جون جولائی کی فیس کی بات ہے, جون جولائی کی فیس پیرنٹس دیتے ہیں, حالانکہ کتنی دفعہ اس پر یہ بات ہو چکی ہے کہ بھائی جون جولائی کی فیس نہ کریں آپ, چلیں کوئی کم کر دیں, کچھ پرسنٹیج کم کر دیں, لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. کیوں کم کریں, کس قانون کے تحت کم کریں, مجھے قانون بتائیے. ایک سیشن ہے 12 مہینے کا, لاء میں لکھا ہوا ہے, ہم سیشن کی پوری فیس لیں گے. کالج ہوتا ہے سیشن کی پوری فیس لیتا ہے, یونیورسٹی ہوتی ہے سیمسٹر وائز پوری فیس لیتی ہے. آپ کون سا قانون ہے, مجھے قانون ذرا بتا دیجئے. ابھی یہاں شو کریں, آپ لیٹر شو کریں اس قانون کا جس میں لکھا ہے کہ جون جولائی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق. صرف خبریں نہیں, صرف شوشہ نہیں چھوڑنا, نہیں کوئی ایسی خبر بنا کے نہیں. اچھا مجھے بتائیں گے بک اسٹور جو ہے آپ کے ڈیزگنیٹڈ کیوں ہے سر, مجھے بتائیں. ساجد صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بک اسٹورز آپ کے ڈیزگنیٹڈ ہیں. اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے آرٹیکل 25A کا نفاذ مانگیے گورنمنٹ سے. اچھا سنیں تو میری بات تو سنیں, میری بات سنیں. ساجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی نوٹ بک, اب ذرا تحمل سے سن لیجیے گا میری بات. ایک ساجد صاحب خود بتا دیں, خود وہ میری بات. بھائی میں اختر بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ, آپ کو خود آئیڈیا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت پرانے ہیں اور ماشاءاللہ ایک عہدے پہ فائز ہیں. جلدی صاحب ٹائم کم ہے, مدے پہ آئے. اچھا بات یہ ہے کہ بھائی مقصد ایک کاپی آپ کو معلوم ہے اس کی کیا کاسٹ ہے, کیا کاسٹنگ ہے. اگر اسکول کا صرف مونوگرام پہ بچے کو آپ باؤنڈ کرتے ہیں, کیوں باؤنڈ کرتے ہیں, نہیں باؤنڈ کر رہے ہیں کہ مونوگرام والی ہماری کاپی ہم سے ہی پرچیز کرنی ہے. وہ کاپی تو عام کہیں سے بھی پرچیز کر لے گا, ماں باپ کی مرضی, وہ 10 روپے والی خریدے, 1000 والی خریدے, 500 روپے والی خریدے, وہ تو اس ماں باپ کے اوپر ہے. آپ کیوں باؤنڈ کرتے ہیں, پابند کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے ہی کاپیاں لیں گے, ہم سے ہی اسٹیشنری لیں گے. آپ ایک بات میں نکتہ نہیں سمجھ رہے. بات یہ ہے کہ بات معیار کی ہے. برانڈڈ اسکول جو برانڈ ہوتا ہے, جس لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ دیٹ از اے برانڈ. آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ کوئی چیز کوالٹی کی پرچیز کرتے ہیں تو آپ برانڈ کی وجہ سے پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی ایشورنس ہے. تو اسی طرح سے ایک ٹھیلے پر کاپی پڑی ہوئی اردو بازار میں, اس کی کوالٹی جو خریدنے کے بعد واپس آئیں تو گھر میں اگر پتہ چلے اس کی بائنڈنگ کھل جائے, اس کے ارے نہیں کھلے گی سر, کیا ہو گیا, کیا بات کریں. کم آن سر, کم آن, ہم بھی بچے, ہم بھی نہ کریں سر, لیکن تھوڑا سا. اچھا اس کا حل پتہ کیا ہے, اس کا حل پتہ ہے کہ ہم اگلی نشست رکھیں گے. مجھے اچھا یہ بتا دیں, وہ اپنی پرائس لگائے گا, اپنا پروفٹ بھی رکھے گا. میری بات تو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چلے اگلی نشست رکھ لیں گے اس میں. اب مجھے بتائیں اسکول کب سے کھل رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کب سے کھل رہے ہیں؟ دیکھیں 3rd کو موسٹلی اسکول کھل رہے ہیں. کیمبرج سسٹم کے اسکولز میں تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ ان کا نیو سیشن آنے والا ہے. آج کل اردو بازار میں اور پوری مارکیٹ میں کیمبرج سسٹم کی پرچیزنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے اسکولز ڈفرینٹ ڈیٹس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا سیشن ہی اسٹارٹ جو ہے وہ اگست میں ہونا ہوتا ہے. تو 3 اگست منڈے سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے اندر جو اسکول کھلنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں بھی اسکول کھولیں گے کیونکہ فیڈریشن ہے. آپ صرف سندھ کی بات زیادہ کر رہے ہیں تو میں بھی سندھ کی بات کروں گا. انشاءاللہ 3 کو اسکول کھل رہے ہیں. بس ایک التجا ہے کہ یہ اورنج ڈے, ریڈ ڈے, بلو ڈے, گرین ڈے, وائٹ ڈے, آف ڈے, یہ سر کم کر دیں تھوڑا سا. آپ کون ہوتے ہیں یہ سمجھانے والے؟ التجا ہے, یہ التجا ہے, یہ سمجھا رہے. آپ بچے اپنے بچے کو کلرفل ٹوائز نہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے سر, پیرنٹس کے لیے مشکل ہے افورڈ کرنا. یہ تعلیم پہ فوکس رہے, تربیت پہ فوکس رہے. تعلیم ہے, بچے کو کانسیپٹ دیتے ہیں. اگر یلو ڈے ہوتا ہے, یلو کلر بنتا کیسے ہے, اس کی خاص طور پہ اللہ اکبر سر. ٹھیک ہے, تھیم بیس ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ میرے اسٹوڈیو آ رہے ہیں, آپ اسٹوڈیو آ رہے ہیں, میرے اسٹوڈیو میں بات چیت ہوگی اب. تھینک یو سر, بہت شکریہ. محمد اختر آرائی صاحب بہت شکریہ, اسٹوڈیو آپ آ رہے ہیں, یہ بس لے لیا میں نے. صاحب یہ تو دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈینائی کر رہا ہوں ساری چیزیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
نہیں بات یہ ہے کہ وہ اب کوئی آدمی نہیں مانے. اب وہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم جو کوئی برانڈ کا کھانا کھاتے ہیں تو کوئی آپ باؤنڈ تو نہیں کر سکتے. وہ برانڈ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے یا ماں باپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں کے کھانا کھا, یا تمام عوام کو باؤنڈ کرتا ہے. یہ تو آپ باؤنڈ کر رہے ہیں نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسٹیشنری ہم سے لینی ہے, اس کے 6,000 8,000 آپ نے چارج دینے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. اچھا جون جولائی کی فیس یہ سوال نہیں ہے, جون جولائی کی فیس جون جولائی میں لینا. جون جولائی میں لیں آپ, پہلے کیوں لیں؟ کیوں جنوری فروری میں پیرنٹس کیسے افورڈ کریں گے؟ صحیح بات ہے. جیسے اس سال مارچ میں عید آ گئی, مثال دے رہا ہوں. تو یہ بڑے ایک مسائل ہیں. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا آپ مجھے یہ بتا دیں, لوگ کہتے ہیں مثلا جیسے اسکول والے کہتے ہیں کہ مثلا کہ لوگ پرائیویٹ کیوں پڑھاتے ہیں, نہیں پڑھائیں, گورنمنٹ میں چلے جائیں. آپ یقین کریں کہ عالمگیر اتنی بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے, لاکھوں بچوں کو کورس دلواتا ہے. ایسے کئی ہماری این جی اوز ہیں, وہ ماں باپ کیسے پڑھا رہے ہیں وہ ہم سے پوچھیں. جی جی بالکل ایسے آپ سے کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ساجد یوسف صاحب نے وقت دیا ہمیں, اور محمد اختر ارائیں صاحب نے وقت دیا, بہت شکریہ. ایک حل ہے اس کا میرے پاس, حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو نظام تعلیم ہے نا اس کو بہتر کر دیں آپ. گورنمنٹ اسکول پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا, جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں یہی ہے کہ ایک میونسپل بھی ہے, چھوٹی یو سی ہے نا, یو سی کے اندر گورنمنٹ کا اتنا بہترین اسکول ہے جو پورے اس شہر میں پورے ملک میں ایک ہی طرح کا اسٹینڈرڈ ہوگا. بس قریبی اسکول بچہ پیدل جاتا ہے اور واپس آتا ہے اسکول سے, وہی اسٹینڈرڈ, بہترین نظام تعلیم, نہ بکس کے پیسے, نہ کھانا پلانا بھی ان کا اپنے اسکول میں ہی ہوتا ہے بچوں کا. تو اگر آپ یہ بہتر کر لیں گے تو یہ مینیپولیشن جو آپ پرائیویٹ کو روتے ہیں نا کہ پرائیویٹ اسکولز یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فیس, یہ ختم ہو جائے گی, آٹومیٹک یہ ختم ہو جائے گی. تو بس یہ کام کرنا ہے آپ نے, گورنمنٹ اسکولز پہ پیسہ خرچ کرنا ہے اور ان کے اسٹینڈرڈ کو بہتر کرنا ہے, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.